تیسرے پارے سورہ آل عمران شریف کی ایک آیت مبارکہ کا ایک خوبصورت حصہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہاں سے پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، وہاں سے پکارا زکریا نے اپنے بولیے رب کو۔ کہاں سے پکارا، کیوں پکارا، کس کے لیے پکارا، اور آخر یہ وہاں ہے کہاں؟ یقین جانو اگر آپ کو وہاں سمجھ میں آ جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے سارا جہاں سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہاں لے چلوں کہ آخر کیوں پکارا، کس لیے پکارا، کیسے پکارا، میرا جی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو وہاں لے چلوں جہاں سے پکارا۔ اور اسی لیے یہ 6-7 منٹ تھوڑا سنجیدگی سے آپ کو سننا ہے، اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تب کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ پھر وہیں سے تقریر شروع ہوگی۔ الحمدللہ عرس کا موقع ہے، اہل سنت کا جلسہ ہے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں کچھ لوگ عذراہ محبت آتے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عذراہ ضرورت آتا ہے۔ کسی کے گھر اولاد نہیں ہے تو درگاہ آ گیا، کام نہیں چل رہا ہے درگاہ آ گیا، بزنس نہیں چل رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی ضرورت کو اتنی شدت سے پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ منت بھی مان لیتے ہیں۔ مانتے کو نہیں مانتے، شرما کے نہ بولو کہ ہاں مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانا، اور کوئی ٹوکے تو سینہ ٹھوک کے مانا۔ ہماری ماں بہنیں بھی کہیں بیٹھی سن رہی ہوں گی، ان لوگوں کا حال تو منت ماننے میں ہم لوگوں سے 2 قدم آگے۔ کچھ بہنیں تو ایسی منت مان لیتی ہیں کہ اس کو پورا کرنے کے لیے مفتی صاحب کا قلم بھی نہیں چلتا، یا اللہ اس کو کیسے پورا کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اپنے بزرگوں ہی سے سنا تھا واقعہ۔ امام صاحب کی ایک بیوی تھی، انہوں نے ایک منت مانی، اور منت کیا مانی؟ 10-12 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی، تو منت مانی کی ہے اللہ مجھے اولاد مل جائے۔ میں منت مانتی ہوں کہ جس دن میں ممتا کا سواد چکھوں گی اس دن میں مسجد میں ڈھول بجواؤں گی۔ اب بتائیے کون مفتی صاحب اس کی اجازت دیں گے؟ پہلی بات تو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، ڈھول بجانا تو بڑی بات ہے۔ لیکن اس نے یہ منت نہیں مانی تھی کہ میں خود بجواؤں گی۔ اللہ کی شان دیکھو، اس کا احسان دیکھو، اس نے جب یہ منت مانی تو منت پوری ہو گئی۔ 14 سال کے بعد ماں بن گئی۔ اب عورت ناقص العقل ضدی لگ گئی امام کے پیچھے، چلو مسجد میں ڈھول بجواؤ۔ امام صاحب نے کہا نہیں پاگل ہے کیا، میری نوکری کھائے گی؟ ہر جمعہ کو ڈھول کے خلاف میں تقریر کرتا ہوں اور میں ہی ڈھول بجاؤں، لوگ میری چمڑی کو ادھیڑ کے اس کی ڈھول بجا کے بجانے لگیں گے، کیسی بات کرتی ہے؟ بیوی ضدی تھی کہ دیکھ 14 سال ہو گئے ماں نہیں بنی، یہ منت مانی ماں بن گئی، اس کا مطلب میرا مولا بھی چاہتا ہے کہ تو ڈھول بجا۔ بیچارے امام صاحب کیا کرتے، کبھی سیکریٹری کا ہو، کبھی چیئرمین کا، کبھی صدر کا، اور خود یہ کہ میں مسجد میں ڈھول بجاؤں۔ بحث ہوتی رہی، ایک دن غصے میں آ کے بیوی نے کہا کہ دیکھ یہ اتنے چھوٹے سے حجرے میں تیرے ساتھ رہتی ہوں نا، بہت صبر کرتی ہوں، اگر کل تو نے ڈھول نہیں بجوائی تو میں اپنے پیئر چلی جاؤں۔ اب جب پیئر کا میکے کا تانا دیا تو امام صاحب گھبرا گئے، کہیں ٹھیک ہے میں تیری منت اتاروں۔ امام صاحب مسجد میں جانے سے پہلے ڈھول لیتے ہیں اور تعویذ کی طرح، ہار کی طرح اسے گلے میں لٹکا کے چلتے ہیں۔ اب جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں امام صاحب ڈھول لٹکا، یہ کب سے میراثی ہو گئے، ڈھول
پوچھے کون؟ راستہ بناتے گئے امام صاحب بڑھتے گئے، راستہ بناتے گئے امام صاحب بڑھتے گئے، جب منبر تک پہنچے تو امام صاحب منبر پہ بیٹھے اور کہا اے لوگوں یہ ڈھول ہے، کیا ہے؟ اسے مسجد میں بجانا بالکل ناجائز ہے، اللہ کے گھر میں نہیں بجا سکتے، چاہے جیسے بجاؤ جائز نہیں ہے، چاہے ایسے بجاؤ، چاہے ایسے بجاؤ اور چاہے دونوں ہاتھ سے ایسے بجا بھی لیا، منت بھی پوری۔ کچھ بہنیں ایسی منت مان لیتی ہیں کہ مفتی صاحب کا قلم نہیں چلتا منت پوری کرانے۔ ایسے ہی ہماری بہنوں کی منت سن کر کے کچھ ملے کہتے ہیں کہ دیکھو منت مان رہی ہے، بریلوی خیری والوں اگر اس طرح کی کوئی بکواس کرے کہ بریلوی ہے، بدعتی ہے، تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دے رہا کہ سن، منت ماننا بدعت نہیں بلکہ حضرت مریم کی ماں کی سنت۔ بہت دھیرے سے سبحان اللہ کہا آپ نے، حالانکہ حضرت مریم کی ماں کی کیا ہے؟ حضرت مریم ابیہا علیہ السلام وابنیہا علیہ السلام، حضرت مریم کی شان بڑی عظیم، ان کی ماں حضرت عمران کی بیوی، she has been granted by Allah subhanahu wa ta'ala with everything، اللہ نے سب کچھ ان کو دیا، جاہو جلال ان کے گھر میں، فضل و کمال ان کے گھر میں، حسن و جمال ان کے گھر میں، جود و نوال ان کے گھر میں، برگزیدگی ان کے گھر میں، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت، یہاں تک کہ نبوت و رسالت ان کے گھر میں۔ بس ایک کمی تھی اور وہ یہ کہ she wanted to be a mother of child، وہ ایک بچے کی ماں بننا چاہتی تھی۔ کوئی انہیں امیرہ کہہ کے پکارتا تھا، کوئی انہیں راج ماتا کہہ کے پکارتا تھا، کوئی انہیں سیدہ یا رئیسہ کہہ کے پکارتا تھا، مگر ماں ماں کہہ کے پکارنے والا ان کے پاس کوئی نہیں تھا جس نے انہیں ماں کہہ کے پکارا ہو، ممتا کا سواد نہیں چکھا تھا۔ نہ جانے کتنی بار دعا مانگی، اللہ جانے کتنی بار مانگی، ایک دن رہا نہیں گیا تو منت مان لی۔ زور سے بولو، کیا مان لی؟ اور اسی منت کا ذکر قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ اے محبوب یاد کر۔ اچھا، یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی۔ جیسے کوئی مجھے یاد دلائے کہ حضرت یاد کیجئے 50 سال پہلے جب آپ خیری آئے تھے، میں کہوں گا میں خاک یاد کروں؟ 50 سال پہلے تو میں دنیا میں نہیں آیا تھا۔ لیکن کوئی کہ حضرت یاد کیجئے جب آپ پہلی بار آئے تھے اور آپ نے اس ماہ، میں نے کہا مجھے یاد ہے۔ جس کے سامنے جو گھٹنا گھٹتی ہے اسی کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو یاد دلایا، وَإِذْ remember the moment you were looking، اے محبوب یاد کرو جب مریم کی ماں نے میری بارگاہ میں منت مانی تھی۔ یا اللہ، محبوب کو یاد دلایا جا رہا، معاملہ کیا ہے؟ تو آواز آئی کہا سن، مصطفیٰ ہے مصطفیٰ، یہ دور سے نہیں نور سے دیکھ رہے تھے۔ یاد کرو جب مریم کی ماں نے میری بارگاہ میں یہ منت مانی تھی کہ تو مجھے ماں بنا دے، میں وعدہ کرتی ہوں، نظر مانتی ہوں کہ میرے بطن میں، پیٹ میں جو بھی ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، میں تیرے حوالے کر دوں گی، تو قبول کر لے۔ میں اپنی ممتا کا سایہ اس پہ نہیں لگنے دوں گی، باپ کی شفقت سے اسے دور رکھوں گی، تیرے حوالے کر دوں گی، بس تو مجھے ماں بنا دے۔ لوگ مجھے بانج کہتے ہیں، آخر کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، یہ داغ مٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، منت ماننا تھا، دعا باب اجابت سے ٹکرا گئی۔ اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد حضرت مریم اپنی ماں کی گود میں آ گئی۔ ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی، ابھی میں وہاں لے کے جا رہا ہوں جہاں سے پکارا۔ کہاں؟
جہاں سے پکارا وہاں جب پہنچ جاؤں تب تقریر شروع ہوگی. ٹھیک 9 مہینے کے بعد آتے اور آتے اللہ پاک نے اس منظر کی یوں منظر کشی کی ہے کہ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. مختصر یہ ہے کہ جب گود میں لیا تو دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہے. کیا دیکھا؟ من میں خیال آیا کہ بیٹا ہوتا. تیسرے پارے سورہ آل عمران شریف کی ایک آیت مبارکہ کا ایک خوبصورت حصہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہاں سے پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو. وہاں سے پکارا زکریا نے اپنے بولیے رب. کہاں سے پکارا؟ کیوں پکارا؟ کس کے لیے پکارا؟ اور آخر یہ وہاں ہے کہاں؟ یقین جانو اگر آپ کو وہاں سمجھ میں آ جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے سارا جہاں سمجھ میں آ جائے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہاں لے چلوں کہ آخر کیوں پکارا، کس لیے پکارا، کیسے پکارا، میرا جی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو وہاں لے چلوں جہاں سے پکارا. اور اسی لیے یہ 6-7 منٹ تھوڑا سنجیدگی سے آپ کو سننا ہے. اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تب کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ پھر وہیں سے تقریر شروع ہوگی. الحمدللہ عرس کا موقع ہے، اہل سنت کا جلسہ ہے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں کچھ لوگ ازراہ محبت آتے ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ازراہ ضرورت آتا ہے. کسی کے گھر اولاد نہیں ہے تو درگاہ آ گیا، کام نہیں چل رہا ہے درگاہ آ گیا، بزنس نہیں چل رہا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی ضرورت کو اتنی شدت سے پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ منت بھی مان لیتے ہیں. مانتے کو نہیں مانتے؟ شرما کے نہ بولو کہ ہاں مانتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ مانا اور کوئی ٹوکے تو سینہ ٹھوک کے مانا. ہماری ماں بہنیں بھی کہیں بیٹھی سن رہی ہوں گی. ان لوگوں کا حال تو منت ماننے میں ہم لوگوں سے 2 قدم آگے. کچھ بہنیں تو ایسی منت مان لیتی ہیں کہ اس کو پورا کرنے کے لیے مفتی صاحب کا قلم بھی نہیں چلتا. یا اللہ اس کو کیسے پورا کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، اپنے بزرگوں ہی سے سنا تھا واقعہ. امام صاحب کی ایک بیوی تھی، انہوں نے ایک منت مانی. اور منت کیا مانی؟ 10-12 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی تو منت مانی کی ہے اللہ مجھے اولاد مل جائے. میں منت مانتی ہوں کہ جس دن میں ممتا کا سواد چکھوں گی اس دن میں مسجد میں ڈھول بجواؤں گی. اب بتائیے کون مفتی صاحب اس کی اجازت دیں گے؟ پہلی بات تو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، ڈھول بجانا تو بڑی بات. لیکن اس نے یہ منت نہیں مانی تھی کہ میں خود بجواؤں گی. اللہ کی شان دیکھو، اس کا احسان دیکھو. اس نے جب یہ منت مانی تو منت پوری ہو گئی. 14 سال کے بعد ماں بن گئی. اب عورت ناقص العقل ضدی لگ گئی امام کے پیچھے، چلو مسجد میں ڈھول بجواؤ. امام صاحب نے کہا نہیں پاگل ہے کیا، میری نوکری کھائے گی. ہر جمعہ کو ڈھول کے خلاف میں تقریر کرتا ہوں اور میں ہی ڈھول بجاؤں. لوگ میری چمڑی کو ادھیڑ کے اس کی ڈھول بجا کے بجانے لگیں گے. کیسی بات کرتی ہے. بیوی ضدی تھی کہ دیکھ 14 سال ہو گئے ماں نہیں بنی، یہ منت مانی ماں بن گئی، اس کا مطلب میرا مولا بھی چاہتا ہے کہ تو ڈھول بجا. بیچارے امام صاحب کیا کرتے، کبھی سیکریٹری کا ہو، کبھی چیئرمین کا، کبھی صدر کا، اور خود یہ کہ میں مسجد میں ڈھول بجاؤں.
بحث ہوتی رہی. ایک دن غصے میں آ کے بیوی نے کہا کہ دیکھ یہ اتنے چھوٹے سے حجرے میں تیرے ساتھ رہتی ہوں نا, بہت صبر کرتی ہوں, اگر کل تو نے ڈھول نہیں بجوائی تو میں اپنے پیئر چلی جاؤں. اب جب پیئر کا میکے کا تانا دیا تو امام صاحب گھبرا گئے, کہیں ٹھیک ہے میں تیری منت اتاروں. امام صاحب مسجد میں جانے سے پہلے ڈھول لیتے ہیں اور تعویذ کی طرح, ہار کی طرح اسے گلے میں لٹکا کے چل جائے. اب جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں امام صاحب ڈھول لٹکا, یہ کب سے میراثی ہو گئے, ڈھول لٹکائے چل رہے. پوچھے کون, راستہ بناتے گئے امام صاحب بڑھتے گئے, راستہ بناتے گئے امام صاحب بڑھتے گئے. جب منبر تک پہنچے تو امام صاحب منبر پہ بیٹھے اور کہا لوگوں یہ ڈھول ہے, کیا ہے, اسے مسجد میں بجانا بالکل ناجائز ہے, اللہ کے گھر میں نہیں بجا سکتے, چاہے جیسے بجاؤ جائز نہیں ہے, چاہے ایسے بجاؤ, چاہے ایسے بجاؤ اور چاہے دونوں ہاتھ سے ایسے بجاؤ. بجا بھی لیا, منت بھی پوری. کچھ بہنیں ایسی منت مان لیتی ہیں کہ مفتی صاحب کا قلم نہیں چلتا منت پوری کرانے. ایسے ہی ہماری بہنوں کی منت سن کر کے کچھ ملے کہتے ہیں کہ دیکھو منت مان رہی ہے بریلوی, کھیری والوں اگر اس طرح کی کوئی بکواس کرے کہ بریلوی ہے بدعتی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دینا کہ سن منت ماننا بدعت نہیں بلکہ حضرت مریم کی ماں کی سنت. بہت دھیرے سے سبحان اللہ کہا آپ نے, حالانکہ حضرت مریم کی ماں کی کیا ہے, حضرت مریم ابیہا علیہ السلام وابنیہا علیہ السلام. حضرت مریم کی شان بڑی عظیم. ان کی ماں حضرت عمران کی بیوی, she has been granted by Allah subhanahu wa ta'ala with everything. اللہ نے سب کچھ ان کو دیا. جاؤ جلال ان کے گھر میں, فضل و کمال ان کے گھر میں, حسن و جمال ان کے گھر میں, جود و نوال ان کے گھر میں, برگزیدگی ان کے گھر میں, امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت, یہاں تک کہ نبوت و رسالت ان کے گھر میں. بس ایک کمی تھی اور وہ یہ کہ she wanted to be a mother of child. وہ ایک بچے کی ماں بننا چاہتی تھی. کوئی انہیں امیرہ کہہ کے پکارتا تھا, کوئی انہیں راج ماتا کہہ کے پکارتا تھا, کوئی انہیں سیدہ یا رئیسہ کہہ کے پکارتا تھا, مگر ماں ماں کہہ کے پکارنے والا ان کے پاس کوئی نہیں تھا جس نے انہیں ماں کہہ کے پکارا ہو. ممتا کا سواد نہیں چکھا تھا. نہ جانے کتنی بار دعا مانگی, اللہ جانے کتنی بار مانگی, ایک دن رہا نہیں گیا تو منت مان لی. زور سے بولو, کیا مان لی؟ اور اسی منت کا ذکر قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے, وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. اے محبوب یاد کر. اچھا, یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی. جیسے کوئی مجھے یاد دلائے کہ حضرت یاد کیجئے 50 سال پہلے جب آپ کھیری آئے تھے, میں کہوں گا میں خاک یاد کروں, 50 سال پہلے تو میں دنیا میں نہیں آیا تھا. لیکن کوئی کہ حضرت یاد کیجئے جب آپ پہلی بار آئے تھے اور آپ نے اس موقع, میں نے کہا مجھے یاد. جس کے سامنے جو گھٹنا گھٹتی ہے اسی کو یاد دلایا جاتا ہے. اللہ اپنے محبوب کو یاد دلایا. وَإِذْ remember the moment you were looking. اے محبوب یاد کرو جب مریم کی ماں نے میری بارگاہ میں منت مانی تھی. یا اللہ محبوب کو یاد دلایا جا رہا, معاملہ کیا ہے؟ تو آواز آئی کہا سن, مصطفیٰ ہے مصطفیٰ, یہ دور سے نہیں نور سے دیکھ رہے تھے. یاد کرو جب مریم کی ماں نے میری بارگاہ میں یہ منت مانی تھی کہ تو مجھے ماں بنا دے. میں وعدہ کرتی ہوں, نظر مانتی ہوں کہ میرے بطن میں, پیٹ میں جو بھی ہو, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, میں تیرے حوالے کر دوں گی, تو قبول کر لے.
میں اپنی ممتا کا سایہ اس پہ نہیں لگنے دوں گی، باپ کی شفقت سے اسے دور رکھوں گی، تیرے حوالے کر دوں گی، بس تو مجھے ماں بنا دے۔ لوگ مجھے بانجھ کہتے ہیں، آخر کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، یہ داغ مٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، منت ماننا تھا، دعا باب اجابت سے ٹکرا گئی۔ اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد حضرت مریم اپنی ماں کی گود میں آ گئی۔ ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی، ابھی میں وہاں لے کے جا رہا ہوں جہاں سے پکارا۔ کہاں؟ جہاں سے پکارا، وہاں جب پہنچ جاؤں تب تقریر شروع ہوگی۔ ٹھیک 9 مہینے کے بعد آ گئی، اور آتے اللہ پاک نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے کہ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ إِلَىٰ آخِرِ الآیہ۔ مختصر یہ ہے کہ جب گود میں لیا تو دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہے۔ کیا دیکھا؟ من میں خیال آیا کہ بیٹا ہوتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی، کیوں؟ کیونکہ میری منت ہی ہے۔ معاملہ کیا تھا کہ حضرت مریم نے ابھی آنکھ نہیں کھولی تھی کہ ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ منت ہی ایسی تھی۔ منت کیا تھی؟ کہ نہ باپ کی شفقت کا سایہ رہے، نہ ماں کی ممتا کا رہے۔ حضرت مریم کی ماں کو پتا ہے کہ باپ تو چلا گیا، دودھ پلانے والی عمر گزاری کہ میں بھی چلی جاؤں گی، بیٹا ہوتا تو کوئی نہ کوئی سہارا اسے مل جاتا، یہ تو بیٹی ہے، کس کی پناہ میں جائے گی؟ نہ اس کا کوئی چاچا ہے، نہ ماما ہے، نہ دادا ہے، نہ نانا ہے، نہ بھائی ہے، نہ رشتہ دار، نہ ناتے دار۔ اتنی بڑی دنیا میری بچی کہاں جائے گی؟ پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں، تو نے مجھے ماں بنا دیا، بس کوئی شکایت نہیں، ایک دعا اور قبول کر لے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، تو میری مریم کو اور مریم کی آنے والی اولاد کو شیطان کے شر سے بچانا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے بھی دعا بولو ہو گئی۔ چند سالوں کے بعد ماں کا ساتھ بھی چھوٹ گیا، اب مریم بالکل اکیلی۔ توجہ، ٹھیک اسی زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نبوت کا سورج چمک رہا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، ادھر جناب زکریا کو ایک اولاد کی ضرورت تھی اور مریم کو ایک باپ کی ضرورت تھی۔ اللہ نے حکم دیا ہے میرے نبی زکریا جا، فلاں مقام پہ میری نیک بندی مریم ہے، بچی ہے، جا اسے اپنی پناہ میں لے لے، اسے اپنے گھر لے جا، اس کی ایک خانقاہ بنا، وہ میری بڑی نیک بندی ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا Then he started to look after of سیدہ مریم۔ حضرت مریم کا پالن پوشن کرنا شروع کیا، اور اپنی خانقاہ اپنے گھر کے پیچھے مٹی کے ٹیلے کے اوپر جناب مریم کی خانقاہ بنوائی۔ کیا بنوائی؟ زور سے بولو، ادھر والے بولو، کیا بنوائی؟ ہاں، یہ میں زور سے اس لیے کہلوا رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو خانقاہ کو خامخواہ سمجھتے ہیں۔ اگر خامخواہ سمجھے تو ان سے کہنا بیٹا تیرا اس دنیا میں رہنا ہی خامخواہ، تو خانقاہ کو خامخواہ سمجھ رہا ہے، اسی کو عربی میں محراب کہتے ہیں۔ خانقاہ بنوائی اور کہا ہے بیٹی مریم میں تیرا باپ تو نہیں ہوں لیکن باپ جیسا ہوں، تجھے کوئی بھی ضرورت ہوگی تو بس مجھ سے مانگنا، تجھے باہر نہ کہیں جانا ہے نہ کوئی تجھ سے ملنے آئے گا، میں روز تیری خبر لیتا رہوں گا۔ روزانہ حضرت زکریا محراب مریم میں خانقاہ مریم میں جا جا کے ان کی خبر لیتے رہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب جب حضرت زکریا، اب یہاں سے تقریر شروع ہو رہی ہے، اب کوئی جملہ ضائع نہ ہو، جب جب حضرت زکریا خانقاہ مریم میں جاتے تھے، جب جب، یہ کلما ہے لما نہیں، یعنی یہ انسیڈنٹ ایک بار نہیں ہوا، اللہ جانے کئی بار ہوا، جب جب
محراب مریم میں زکریا جاتے تھے تو عجیب ادبھت منظر دیکھتے تھے. بے موسم پھل، بے موسم پکوان، بے موسم کھانا. یعنی آلو کے موسم میں گوبھی، گوبھی کے موسم میں بھنڈی، آم کے موسم میں امرود، امرود کے موسم میں سیب، ٹماٹر کے موسم میں آلو. بے موسم. اور بے موسم پھل کتنا قیمتی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. آج کل تو آم بازار میں عام سی بات ہے، لیکن ایمانداری سے بتانا اگر نومبر دسمبر کی کڑاکے کی ٹھنڈک میں اگر آپ کو کوئی لکھنؤ کا دسہری یا بنارس کا لنگڑا یا پنجاب کا چوسا یا رتنا گیری کا آپس اگر آپ کے سامنے پیلا پیلا رکھ دے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ میرا یقین ہے کہ دیکھتے ہی منہ میں اتنا پانی آ جائے گا جتنا اس آم میں نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بے موسم. اور جو چیز بے موسم ہوتی ہے بڑی بہمولیہ ہوتی ہے. دسمبر جنوری میں آلو بالکل کچالو کی طرح سستا دکھتا ہے، لیکن مئی جون تک پہنچتے پہنچتے غریبوں کا خون چوسنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بولیے بے موسم. اب آلو کے موسم میں ٹماٹر دیکھ رہے ہیں، پپیا کے موسم میں امرود دیکھ رہے ہیں، آم کے موسم میں کیلا دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی دھان کے موسم میں گیہوں دیکھ رہے ہیں، دال کے موسم میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں. ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، ایک دن رہا نہیں گئے تو پوچھا مریم انا لکی ھذا، آئے آئے انا لکی ھذا، تجھے ملا کہاں سے؟ دیتا کون ہے؟ تو کہیں باہر جاتی نہیں ہے، تیرے پاس باہر سے کوئی آتا نہیں ہے، تو یہ بے موسم پکوان، بے موسم پھل، یہ رزق یعنی بے موسم رزق تجھے دیتا کون ہے؟ تو اے ضلع چھندواڑہ کے غیور مسلمانوں، عظمت شان مریم دیکھو، تقدس شان مریم دیکھو، کردار مریم دیکھو. سر اٹھاتی ہیں، مسکراتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی سنیے، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یعنی آپ کی مریم کو یہ بے موسم پھل کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اتنا سننا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ وہ سمجھ گئے کہ مریم کوئی معمولی بچی نہیں. توجہ، یہ کوئی معمولی لیڈی نہیں ہے، یہ عقل پنی ہے، اگشوسنی ہے، انکریڈیبل، انبلیویبل. یہ معمولی نہیں، غیر معمولی ہے. یہ سادھارن نہیں، اسادھارن. یہ آرڈینری نہیں، ایکسٹرا آرڈینری. اب زکریا علیہ السلام ایک نظر، اب یہاں سے جملہ ضائع نہ ہو، رخسار مریم پر ایک نظر، در و دیوار خانقاہ مریم پر، اور ایک نظر ان بے موسم پھلوں پر. 75-80 سال کے آس پاس عمر ہے زکریا علیہ السلام کی، داڑھی سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، بیوی بھی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، آخر ہے. لیکن ان بے موسم پھلوں کو خانقاہ مریم میں جب زکریا نے دیکھا تو امید کی ایک شمع روشن ہوئی، وہ کرن جگمگانے لگی. من ہی من میں حضرت زکریا نے یہ خواہش ظاہر کی، اے اللہ میری سفید داڑھی نہ دیکھ، میری بیوی کا پانچپن نہ دیکھ، اس خانقاہ مریم میں تیرے بھیجے ان بے موسم پھلوں کو دیکھ کر اب مجھے امید لگنے لگی ہے کہ جب تو اپنی مریم کو اس خانقاہ مریم میں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اس بوڑھے زکریا کو بے موسم بیٹا دے دے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں سے پکارا زکریا نے اپنے رب کو. کلیئر ہو گیا کہاں سے پکارا؟ ذرا زور سے بولو، کہاں سے پکارا؟ بولو یار، کہاں سے؟ خانقاہ مریم سے پکارا. مصلی دعا بچھا دیا. ایک نبی نے ایک ولی کی خانقاہ سے ہاتھ اٹھا دیا. ہائے ہائے ہائے،
مصلی دعا بچھا دیا. ایک نبی نے ایک ولی کی خانقاہ سے ہاتھ اٹھا دیا. خواہش جو ہے جو سینے میں مچل رہی تھی وہ دماغ زکریا تک پہنچی. دماغ زکریا سے چل کے لب زکریا تک آئی. لب زکریا سے منہ کے راستے سے نکل کر ہواؤں میں وہ خواہش تحلیل ہونے لگی. آواز آئی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ مجھے تو اپنے کرم سے ایک نیک ذریت نیک اولاد دے دے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. چھندواڑا کھیری والوں ابھی تو دعا جاری ہے. سبحان اللہ. ابھی لب زکریا ہل رہے ہیں. ابھی مصلی دعا کو سمیٹا بھی نہیں. ابھی آخر و دعوانا کہہ کر دعا کو مکمل بھی نہیں کیا. ابھی لب ہل رہے ہیں کہ دعائے زکریا محراب مریم کو چیرتے ہوئے باب اجابت کو دستک دیتی. ندا آتی اے جبریل جاؤ اور اپنے ساتھ فرشتوں کی بارات لے کے جاؤ اور محراب مریم میں جاؤ. اس سے پہلے کہ میرا نبی زکریا خانقاہ مریم سے نکل جائے جاؤ سنا دو. فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. فرشتوں میں اعلان کرتے ہوئے جناب روح القدس جبریل اپنے ہم سب ساتھ میں چند فرشتوں کو لے کر خانقاہ مریم کا جھوم جھوم کر طواف کر رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہنیئا لک یا زکریا مبروکا بک یا زکریا. اے زکریا مبارک مبارک. ارے آپ نے تو صرف بیٹا مانگا تھا. بیٹا ذرا خانقاہ مریم کی شان دیکھو. اللہ نے تو اس کا نام یحییٰ رکھ کے آپ کو دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء. سبحان اللہ. اور صرف یحییٰ نام ہی نہیں رکھا، مصدقا بکلمت من اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والا، گرانٹ کرنے والا بنا کے بھیج رہا ہے. اور صرف یہی نہیں، سیدہ سردار بنا کر، حسورہ یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ شادی نہیں کریں گے ان کا یہ وزیر یحییٰ بھی شادی نہیں کرے گا، مجرد رہے گا. اور نبی صالح بنا کر بھیجا. اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے اس منظر کو محسوس کر. حضرت مریم کی عظمت کو میں جانتا ہوں. سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، ساجدہ ہے، راکعہ ہے، منیرہ ہے، خالصہ ہے، مخلصہ ہے، لیکن نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے. کون ہے؟ زور سے بولو، منہ سے بولو زور سے. ولیہ. جھٹکے میں بھی اگر نبی نکلا نا تو اتنے فتوے لگیں گے کہ لقبے لگ جائیں گے. ولیہ ہے. کون ہے؟ ایک نبی کی ماں ہے مگر نبیہ نہیں ولیہ. فخر آل عمران ہے مگر نبیہ نہیں کیا ہے؟ ولیہ. کون؟ مریم، جن کی بارگاہ میں جبریل ادباً کہیں یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. کون؟ مریم، جو اگر بیٹھ جائیں تو رب کعبہ انہیں یہ کہہ کر خوشخبری دے اے مریم رومت ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تجھے چنا اور پاک کیا اور تمام عورتوں کی رانی بنا دی. نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے. کون ہے؟ کون؟ مریم. میرے دوستو اگر اپنے ننھے عیسیٰ کو گود میں لے کے کسی سوکھے کھجور کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ جائیں اور عیسیٰ کو بھوک لگے اور اس بھوک سے عیسیٰ علیہ السلام رو دے اور اس رولائی کو سن کے مریم جھاڑ کی طرف نظر اٹھائے تو اس سوکھے سوکھے جھاڑ میں ہریالی آ جائے. تازہ تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ زمین پہ گرنے لگے اور ایک ندا دینے والا ندا دے فکلی وشربی وقرری عینا. اے مریم کھا لے پی لے اور آنکھ کو ٹھنڈی کر لے.
سوچو مسلمانوں، غور کرو، عزت والی ہے مریم، عفت والی ہے، کرامت والی ہے، لیکن نبیہ نہیں۔ ذرا زور سے بولنا، کون ہے؟ اب ذرا سنبھل کے، حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے؟ نبی۔ زور سے بولو، کون ہے؟ گھبرائے نہ کرو، کچھ ہوگا میں سنبھال لوں گا۔ نبی کون ہے؟ اور بعض روایات میں رسول ہے، لیکن نبوت میں کوئی شبہ نہیں، نبی، فخر بنی اسرائیل ہے۔ اب ذرا محسوس کرو اس کیفیت کو، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک نبی پکار رہا اپنے رب کو ایک ولی کے در سے۔ میں پھر دوہرا دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جھٹکے میں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں ایک نبی پکار رہا اپنے رب کو، کہاں سے؟ ذرا زور سے بول کے بتاؤ۔ ایک ولی کے در سے۔ ارے خیری والوں، موقع ملے تو ان جاہل ملوں کو سمجھاؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارنا ہے تو پکارو، مگر بغداد سے نہ پکارو، اجمیر سے نہ پکارو، کچوچا سے نہ پکارو، کلیر سے نہ پکارو، مدینے سے نہ پکارو۔ ان سے کہو کہ جاہلوں، دیکھ، جب ایک نبی ہو کر ولی کے در سے پکار سکتا ہے تو اگر ہم غلام ہند الولی کے در سے پکارے تو سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت۔ اچھا، ایک بات میں اور اس میں کہنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ میرے موضوع سے ہٹی ہوئی ہے، لیکن اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب، کیونکہ سنیوں کے دل سے بالکل سٹی ہوئی ہے۔ اجازت ہے؟ کتنے فرشتے آئے تھے حضرت جبریل کے ساتھ علیہ السلام؟ ان کی تعداد اللہ جانے، یا جن کے ساتھ آئے وہ جبریل جانے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے تو یہ تو طے ہے کہ 3 سے کم نہیں تھے، لیکن ایسا نہیں کہ 10,000 یا 20,000 یا 25,000، ایسی کوئی روایت بولیے نہیں ملتی۔ اسی لیے اگر چند کہا جائے، ہندی میں جیسے کہتے ہیں امکھ، چند، تو بالکل سیف سائٹ ہے۔ تو چند فرشتے، کتنے بولو زور سے؟ اب ذرا دل تھام کے سنو، چند فرشتے، علماء کی توجہ چاہوں گا، چند فرشتے محراب مریم میں اترے تو محراب کا عالم یہ ہو گیا کہ ادھر لب ہلا ادھر سب ہلا، ادھر لب ہلا ادھر سب ہلا۔ یعنی محراب مریم کا یہ کہ وہ بارگاہ ہی مستجاب الدعوات ہو جائے، دعا قبول ہو جائے۔ ارے انہیں سمجھاؤ کہ جب چند فرشتوں کے آنے سے محراب مریم کا یہ عالم ہے تو پھر میرے نبی کا محراب نبوی، وہ گنبد خضرا جہاں چند نہیں بلکہ 70,000 فرشتے صبح و شام آتے جاتے ہیں، وہاں دعاؤں کی قبولیت کا عالم کیا ہو؟ اچھا، ایک چیز، چلیے میں اب اس تقریر کا ایک دوسرا حصہ ہے، کبھی اگر آپ یہ جو آج عصر و مغرب کے بیچ میں پٹ پٹ دائیں بائیں بارش ہوئی سوائے خیری کے، اس کی دہشت میں آ کے آپ لوگ جو رک گئے وہ اگلی بار کے لیے دیکھیں گے۔ اس حصے کو میں مکمل کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ہو سکتا ہے کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد کسی کے من میں یہ سوال ہے، یار وہ نورانی میاں کیا بول گئے، کیا بول گئے کہ انہوں نے ولی کو بڑھا دیا، نبی کو گھٹا دیا۔ کسی چائے خانے میں اگر ادھر کا کوئی آیا اور دکان پہ بولا، اچھا یہ لوگ بھی جو ہے، یقین جانو ہم لوگ مچھلی پھنسانے میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنا یہ ہمیں پھنسانے میں کرتے ہیں۔ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا ایسا آدمی ملے جو اس نے
جس نے کبھی نہ مدرسے کی روٹی کھائی ہو نہ خانقاہ کا دلیا کھایا ہو، ڈھونڈتے ہیں، تلاشتے ہیں، اتفاق سے ایک آدھ مل بھی جاتا ہے، اور ذرا سا اگر اس نے کہا ہاں یہ گڑبڑ ہے تو سمجھ جاؤ اس کا کام ہو گیا، اور پایا اس نے، اور یہ بتایا کہ یار وہ کون آئے تھے، انہوں نے نبی کو گھٹا دیا، ولی کو بڑھا دیا، کہ نہیں تو ایسا تو نہیں، جبکہ سچی بات کیا ہے خیری والوں، نہ میں نے کسی کو گھٹایا نہ کسی کو بڑھایا، جتنا قرآن میں تھا وہ سنایا۔ پھر بھی اگر کوئی اپنی شامت اعمالی کی وجہ سے نہ سمجھے تو اس سے کہنا کہ سن، اور آپ بھی سنیں، نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب عقیدے کی بات سنیں، نبی کسی جگہ کا، جگہیں جو ہیں وہ نبی کی محتاج ہوتی ہیں۔ نبی کہیں سے پکارے اس کی دعا قبول ہے، اگر یونس کی شکل میں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے پکارے تو دعا قبول، اگر جناب نوح کے انداز میں کسی چٹان پہ کھڑے ہو کے ربی لا تذر علی الارض کہہ دے تو اس کی دعا قبول، حضرت موسیٰ اگر دریائے نیل پار کرتے ہوئے پکارے تو نیل راستہ بنا کے دعا قبول، نبی کہیں سے بھی پکارے اس کی دعا، اسے کسی جگہ کی ضرورت نہیں، الٹا اسی پہ کاؤنٹر کوسچن کرنا کہ یار جب نبی کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں، وہ کہیں سے پکارے اس کی دعا قبول، تو پھر خانقاہ مریم سے کیوں پکارا؟ کاؤنٹر کوسچن کرنا، why did he ask Allah subhanahu wa ta'ala from the place of سیدہ مریم؟ خانقاہ مریم سے کیوں پکارا؟ یاد رکھنا میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ ٹائی فش ہو جائے گا، نہیں جواب دے گا، یہ نورانی تجھے جواب دیتا ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور، تم نے کیا کیا اللہ کو پتا، کیا کرو گے اللہ کو پتا، آگے بھوشیہ میں تم کیا کیا کرتے رہو گے، کوئی جانے نہ جانے اللہ بولو وہ جانتا ہے، اس کے علم قدیم میں کہ قیامت سے پہلے، توجہ سے سنیے گا، قیامت سے پہلے ایک جماعت سر اٹھائے گی جو شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرے گی اور کہے گی اے اللہ کو پکارنے والوں پکارو، لیکن مدینے سے نہ پکارو، نجف سے نہ پکارو، بغداد سے نہ پکارو، دہلی سے نہ پکارو، ملتان سے نہ پکارو، بدایوں سے نہ پکارو، کلیر سے نہ پکارو، پنڈوا سے نہ پکارو، کچوچا سے نہ پکارو، تاج آباد سے نہ پکارو۔ اس سے پہلے کہ یہ بکواس کرتے، اللہ کی شان دیکھ، انہیں جواب دینے کے لیے ایک نبی کو بھیج رہا ہے امتی کے در پہ، امتی کے در پہ۔ اب تو ذرا دیکھو کہ جب نبی امتی کے در سے پکار سکتا ہے تو پھر امتی مصطفیٰ کے در سے بھی پکار سکتا ہے، اور پکارو کیونکہ جس نے نبی کے در سے پکارا اس نے خدا کے در سے پکارا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر، جو یہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں ہے۔ اس کیفیت کو دماغ میں رکھیے، یہ ایک چیپٹر ہے گفتگو کا، اب گفتگو کا ایک دوسرا بھی چیپٹر ہے، لیکن سمے بہت زیادہ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں بتا دے کوئی جگہ ہم بھی کہیں سے پکارے، ہم کہاں سے پکارے۔ اس کو اگر سننا ہے تو یہ بہت ہی واسٹ عنوان ہے، بہت پھیلا ہوا عنوان ہے۔ انشاءاللہ next time you do remember me then inshallah I will explain completely comprehensively کہ آخر ہم کہاں سے پکارے، ٹھیک ہے نا؟ مولا کریم ہم سب کو اپنے کرم کے سائے میں رکھے، کہنے سننے میں کوئی آمدن سے ہمن خطا ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔